یہ سارے عقیدے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ عقیدے ہیں۔ اور یہ زنا، شراب، حرام، قتل، سود، جو مرضی ہے کرتے جاؤ، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، مر جائیں گے نا، سارے مر رہے ہیں، اٹھنا کوئی نہیں ہے، اٹھنا کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ، وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان یہ کہتا ہے، اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا پھر مجھے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا قبروں سے۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ انا خلقناہ من قبل، ہم اس سے پہلے بھی تو اس کو پیدا کر چکے ہیں، ولم یک شیئا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ فوربک، آپ کے رب کی ذات کی قسم، لنحشرنہم، ہم سارے مرنے والوں کو حشر میں جمع کریں گے،
والشیاطین اور شیاطین کو بھی جمع کریں گے، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم شیاطین کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرائیں گے، ثم لننزعن من کل شیعہ، پھر ہم ہر گروہ کی الگ الگ جماعتیں الگ کریں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، جو سب سے زیادہ اللہ کا سرکش ہوگا اس کو ہم پہلے ڈالیں گے، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو دوزخ میں جانے کے زیادہ اہل ہیں، وَإِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ایسا نہیں ہے جو وہاں سے گزرے نہ، کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ وعدہ اللہ پہ لازمی ہے اور اللہ اس کو پورا کر کے رہیں گے۔ آیت نمبر 66، 67، 68، 69، 70، 71، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم۔ قیامت قائم ہوگی اور ہم اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت اور اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ آخرت کو نہیں مانتے اور قبروں سے دوبارہ اٹھنے کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور قرآن اسی بندے کی یہاں پر آج حکایت بیان کرتا ہے کہ یہ لوگوں سے کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، یار جب میں مر جاؤں گا، گل جاؤں گا، کیا میں دوبارہ زندہ کر کے نکلوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کو پوچھو، اللہ نے پہلے اس کو بنایا، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کا تو سیمپل ہی کوئی نہیں تھا، اس کا تو نقشہ ہی کوئی نہیں تھا، اب یہ دنیا میں مرا ہے، اس کے نقشے کا بھی پتہ ہے، اس کے سیمپل کا بھی پتہ ہے، اس کے حلیے کا بھی پتہ ہے، اس کے نام کا بھی پتہ ہے، اس کے کام کا بھی پتہ ہے، اس کے اعمال کا بھی پتہ ہے۔ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے اس کو بنا کے کھڑا کر کے پوری دنیا میں اٹھا دیا، اور اب اللہ کیا بنائی ہوئی چیز کو دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ بھئی جب سیمپل آ جائے، شکل آ جائے، پھر اس کی نقل لگانا تو آسان ہے نا۔ اصل کمال تو وہ تھا جب اس ٹائم پیدا ہوا جب تھا ہی کچھ نہیں۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ کے رب کی قسم ہم سب کو یہاں اکٹھا کریں گے، اور شیاطین سے مراد وہ ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، آج اٹھیں گے، اکٹھے ہوں گے، اور حول جہنم جثیا، جہنم کے ارد گرد اپنے منہ کے بل گرے ہوئے ہوں گے، منہ کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ بڑی بڑی جماعتوں کو الگ کرے گا، مشرک، منافق، کافر، سکھ، ہندو، بدھ مت، مجوسی، نصرانی، عیسائی، یہودی، جو کافر طبقے، ان سب کو اللہ کھڑا کر دیں گے، جہنمی لوگ ہیں یہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ ان میں سے جو سب سے زیادہ رحمان کا سرکش تھا، اللہ اس کو بھی سامنے لائیں گے، جو کہتا تھا قیامت آئی نہیں ہے، حشر ہے ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات کسی کو کوئی نہیں اٹھائے گی۔ یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہم 40 دن سامری کو ہم نے خدا بنایا تھا، کس کو؟ بچڑے کو، سامری نے ایک بچڑا خدا بنا دیا، چلو ہم نے 40 دن شرک کیا تو 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے، باقی نہیں جائیں گے۔ جبکہ اللہ کہتا ہے کافر ہمیشہ ہمیشہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں خوب جانتا ہوں جو جہنم میں زیادہ جانے کا مستحق ہے۔ جی اب منافق ہوگا، پھر مشرک ہوگا، پھر کافر ہوگا، پھر بدعتی ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، اللہ ان کے درجوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو جہنم برحق ہے، جنت برحق ہے، موت برحق ہے۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہم ختم نہیں ہوتے۔ آپ نے اعلان سنا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ آپ سنتے ہیں جی یہ زمین بھائی تمہارے نام تھی، اب یہ تمہارے نام ہو گئی، تمہارے نام، انتقال ہو گئی ہے۔ انتقال کا کیا مطلب ہے؟ زمین ختم ہو گئی ہے؟ زمین تو وہیں کی وہیں ہے، پلاٹ تو بھائی وہیں پڑا ہوا ہے، صرف نام کے ساتھ انتقال ہوا ہے، اس نام سے اس نام پہ، اس نام سے اس نام پہ، اس نام سے اس نام پہ، اس نام سے اس نام پہ چل رہی، مگر اللہ کی زمین تو وہی ہے۔ یہ جسم میرے بھائی اس کو بالکل ختم ہونا نہیں کہتے،
یہ انتقال ہے یہاں سے اس جہاں میں، پھر وہاں سے حشر میں، پھر وہاں سے جنت میں یا وہاں سے جہنم میں، یہ انتقال ہے، اس کو ہم انتقال کہتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا اب جیسے ہندو ہیں، ہندوؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جلا دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں، اور پھر پانی میں اس کی راکھ کو بہا دیتے ہیں۔ لیکن ہندوؤں کے اندر جو چھوٹا ہندو مرتا ہے نابالغ، اس کو وہ جلاتے نہیں ہیں، اس کو وہ قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قبر میں ڈالتے ہیں، اور جو بڑا ہوتا ہے اس کو جلا دیتے ہیں۔ اور اکثر بدھ مذہب لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بس یہ جل مل گیا، راکھ بن گیا۔ تو وہ جو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو جمع کر کہا یار اگر میں مر جاؤں نا تو بھائی میرا کچھ حصہ جلا دینا، اس کی راکھ بن جائے گی، اس کو اڑا دینا، کچھ کو بہا دینا۔ میں نے نافرمانیاں اتنی کی ہوئی ہیں کہ میں اللہ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں، لہذا ایسے کر لینا تاکہ میری راکھ ہی بہہ جائے گی تو مجھے جمع کون کرے گا؟ جمع اللہ نے اس کو اکٹھا کر کے پھر اس کو پوچھا کہ سچی بات کر، یہ سب کہانی تو نے کیوں بنائی تھی؟ اس نے کہا اللہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، مجھے آپ کی ذات سے ایک تو شرم آتی تھی کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اور دوسرا میں کہتا تھا میں آپ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ سے میں ڈر گیا تھا۔ اللہ نے یہ بھی پوچھا کہ اگر تو ڈرا ہے تو سچی بات کر، میرے ڈر سے اگر ایسا ہوا تو جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے۔ اب دیکھیں کئی مسلمان ہیں، یہ طیارے کا جو حادثہ ہوا اور کئی حادثے ہوتے ہیں، کہاں پتہ چلتا ہے کون کہاں گیا ہے؟ کئی دفعہ کشتی ڈوب جاتی ہے، وہ لاشیں خرد برد ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ جو قبر ہے اور یہ قبر کے اندر ایک ہم نے اس کو سٹور کر دیا، اللہ کیا اس قبر کے محتاج ہیں؟ اللہ کسی قبر کے محتاج نہیں ہے۔ یہ قبر انسان کی تعظیم ہے، انسان کی عزت ہے، انسان کا احترام ہے، اور انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے پیدا بھی کیا، کھلایا، جوان کیا، اٹھایا، فَأَمَاتَهُ، پھر موت دی جی، پھر اس کے بعد ہم نے قبر میں تجھے ڈال دیا۔ اللہ کے ہاں یہ قبر یہ نہیں ہے کہ آپ کھدائی کریں اور وہ بنے اور اس کے اوپر آپ مٹی ڈال دیں، اللہ کے ہاں پوری زمین قبر ہے، جو مر گیا جہاں پہ وہ کیا ہے؟ قبر ہے۔ لیکن قبرستان کی ایک حیثیت ہے اور مسلمانوں کے قبرستان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور اصال ثواب کا امت کو اللہ نے موقع دیا، اور قبر والوں کو سلام کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور قبرستان کے اندر جا کر اپنی میت کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، تدفین کرنے کا حکم دیا، تدفین کے بعد نماز جنازہ کا اور یہ دعا کا، یہ سارا چیزیں، یہ انسانی احترام ہے۔ کیا ہے؟ انسانی احترام۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا گوشت حرام ہے، چاہے وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، رسول بھی کیوں نہ ہو، ولی بھی کیوں نہ ہو۔ کوئی بندہ کہے یار یہ بڑا اللہ والا بندہ ہے اور میں اس کی گوشت کی ایک بوٹی کاٹ کے کھاؤں، بڑا مزہ آئے گا، نہیں، کیا ہے؟ حرام۔ ادھر خنزیر بھی حرام ہے، کتا بھی حرام، ہر درندہ حرام۔ اب کوئی کہے یار انسان بھی حرام ہے، ادھر خنزیر بھی حرام ہے، انسان بھی حرام ہے، ادھر کتا بھی حرام ہے، انسان بھی حرام ہے، درندہ بھی حرام ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ انسان اس لیے حرام ہے، یہ اس کی عزت کا تقاضا ہے، ورنہ اب بندے کا کوئی بچہ مر جاتا، بندہ اس کو کھا کھو جاتا کہ چلو یار میرا بچہ میرے ہی اندر چلا گیا ہے، نہیں، بلکہ عزت احترام ہے۔ اب ہم اس کی کوئی چیز نہیں کاٹیں گے، اس کو نہلائیں گے، دہلائیں گے، صاف کریں گے، خوشبو لگائیں گے، کفن دیں گے، پیارے انداز سے لے کے جائیں گے اور ادب سے اس کو دفنا دیں گے، ادب سے۔ تو میرے بھائی یہ سوچنا کہ جی قبر ہی اس کی نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو کس نے جمع کرنا ہے، اس کو کس نے اٹھانا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کی نفی ہے، اللہ کی قدرت کی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اِم مِّنکُم إِلَّا وَارِدُهَا، سارے جہنم سے گزریں گے۔ یہ دیکھیں یہ جو پل صراط ہے نا، یہ جہنم کے اوپر ہے۔ جہنم میں بعد مسلمان وزٹ کے لیے بھی جائیں گے، وزٹ، اپنی جنت میں آپ جب جائیں گے تو اللہ آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے، جاؤ جہنم کے اندر بھی جاؤ ذرا۔ اب مسلمان سمجھے گا کیا یار جہنم میں مجھے آگ لگے گی؟ نہیں بھئی، اللہ چاہیں گے تو آگ لگے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو آپ آگ میں بھی گھوم کے آ جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو فرشتے ہیں جہنم کے، جہنم میں فرشتے ہوں گے نا جو عذاب دیں گے،
تو کیا ان فرشتوں کو بھی جہنم کا عذاب ہوگا؟ جی، ان کو پیپ پلائیں گے، کانٹے دار روٹیاں ان کو کھلائیں گے، عجیب عجیب حالات ہیں۔ تو جو فرشتے جہنم میں کام کریں گے وہ جہنم میں رہیں گے صرف خدمت کے لیے جو اللہ ان کے کام پہ لگا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بھی آگ لگے گی، ان کو بھی آگ لگے۔ اس طرح آپ کو اور مجھے بھی شاید اللہ کہتے ہیں جاؤ بھائی جہنم کی سیر کر کے آؤ، جہنم کی سیر کر کے آؤ، تمہیں پتہ تو چلے کہ تم کس جگہ پہ ہو اور وہ کس جگہ پہ ہے۔ اب ہم گھوم گھما کے آ جائیں گے۔ اچھا، دنیا کا ہر انسان پل صراط سے گزرے گا اور جہنم کو دیکھے گا ضرور، جہنم کو۔ پھر جہنم میں کچھ مسلمان وزٹ کے لیے جائیں گے اور گھوم پھر کے آئیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہاں سے بچا لیے۔ کچھ مسلمان ہوں گے جن کے کچھ گناہ ہوں گے اور اللہ ان کو پاک کرنے کے لیے جہنم میں پھینکیں گے، پاک کرنے کے لیے۔ ان کے گناہ جل جائیں گے اور پھر وہ کوئلہ بن کے نکلیں گے اور پھر اللہ ان کو نہلا کے جنت میں دوبارہ داخل کر دیں گے، ہیں۔ اور کافر پکے پکے کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ کافروں کو بھی اللہ جھانکنے کی اجازت دیں گے اور وہ بھی جھانک کے جہنم کے اندر سے جنت کو دیکھیں گے، اور جنت کی شربتیں اور وہاں کی نہریں اور وہاں کی حوریں اور وہاں کی لذتیں اور وہاں کے مزے اور وہاں کے حسن وہ بھی دیکھیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے اِن مِنکم الا واردھا، تم سارے سینٹر سے گزرو گے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، تمہارے اللہ پہ یہ بات لازم ہے کہ تمہیں جہنم دکھائے گا، جہنم کے اوپر سے تم کراسنگ کرو گے پل صراط سے، اور وہاں رسول پاک کیا فرمائیں گے؟ اللہم سلم، یا اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، سلامت رکھنا، سلامت رکھنا، سلامت رکھنا۔ کچھ لوگ وہاں سے کٹ کٹ کے گریں گے، نیچے گریں گے، نیچے گریں گے۔ کتنا نیچے ہے؟ 70 سال لگتے ہیں اگر آپ پتھر ماریں تو جہنم کے فرش پہ پتھر کو پہنچنے میں 70 سال لگتے ہیں، 70 سال۔ اگر آپ آسمان پہ جائیں اور جہاز پہ جائیں اور وہاں سے پتھر پھینکے تو وہ تھوڑے سے لمحے میں نیچے آ جائے گا، لیکن جہنم کی گہرائی ہے کہ 70 سال کے بعد حضور نے فرمایا ایک پتھر لگایا، اس کی آواز مجھے سنائی دی ہے۔ اس گہرائی میں اللہ ہمیں دکھائیں گے ضرور تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو، ہمیں اپنی جنت میں شکر کا اور جہنم سے پناہ مانگنے کا موقع ملے، اور ہم سوچیں کہ واہ اللہ نے ہمیں دنیا میں رہ کر اس جنت کے لیے تیار کر دیا۔ خدا نخواستہ اگر آج ہم اس جہنم میں ہوتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی، موت بھی برحق ہے، دوبارہ اٹھنا، پیدا ہونا، کھڑے ہونا، پھر حشر میں آنا، پھر حساب کتاب، پھر پل صراط، حوض کوثر، جنت، جہنم، یہ سارے عقیدے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ عقیدے ہیں۔ اور یہ جو کافر اندھے لوگ ہیں نا، جو عقیدوں کو نہیں مانتے، وہ اس لیے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں زنا، شراب، حرام، قتل، سود، جو مرضی ہے کرتے جاؤ، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، مر جائیں گے نا، سارے مر رہے ہیں، اٹھنا کوئی نہیں ہے، اٹھنا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ